الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 141 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے سلسلے میں مسلمانوں کے جو دو گروہ ہو گئے تھے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ بعض لوگ ان لوگوں کو جو بظاہر مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور اس کے باوجود مرتد ہو کر کے واپس مکہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی تھی۔ بعض حضرات کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ہم ان سے قتال نہیں کریں گے، اور بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ہم ان سے قتال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین، کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو جاتے ہو، فئتین۔ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کے بارے میں تمہیں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اختلاف رائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین سے اور کافروں سے اور مرتدین سے قتال کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد دو طرح کے لوگوں کا استثناء فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہیں قتال نہیں کرنا ہے۔ یہ پورا مضمون بیان ہوا۔ اس کے بعد قتل خطا، جو غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اس کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس مسلمان کا حال بیان کیا اور اس کی سزا کا ذکر فرمایا۔ آج کی جو مجلس میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نصیحت فرمائی ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام والے طریقے اپنائے اور اسلامی تشخص ظاہر کرے، تو تم انہیں مسلمان ہی سمجھو، کافر مت سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم فرمایا۔ وجہ کیا بنی؟ اس آیت کا شان نزول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجا۔ اس میں ایک صاحب تھے، ایک صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ سفر کر رہے تھے، فلما اتوا القوم، تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، پایا، وجدوہم قد تفرقوا، وہ قوم ان کو دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ کہتے ہیں وبقی رجل له مال کثیر، ایک شخص بچ گیا جس کے پاس خوب مال تھا۔ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہاں جب صحابہ پہنچے ہیں تو ان صحابہ کو دیکھ کر کے یہ شخص جو مال کثیر اس کے پاس تھا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وَأَهْوَى إِلَيْهِ الْمِقْدَادِ، کہتے ہیں کہ حضرت مقداد
آگے بڑھے، اس کی طرف متوجہ ہوئے، فقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ فقال رجل من اصحابہ اقتلت رجلا شہید ان لا الہ الا اللہ، تو ان کے ساتھیوں میں سے، حضرت مقداد ابن اسود کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ نے ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے، آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ واللہ لأذکرن ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ میں اللہ کی قسم ضرور بالضرور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو ذکر کروں گا، بتلاؤں گا کہ آپ نے بلا وجہ اس کو قتل کر دیا۔ جب صحابہ کرام واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قالوا یا رسول اللہ ان رجلا شہد ان لا الہ الا اللہ فقتلہ المقداد، کہ ایک شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اس کے باوجود مقداد نے ان کو قتل کر دیا۔ فقال ادعوا لی المقداد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ مقداد کو۔ پھر آپ نے فرمایا یا مقداد اقتلت رجلا یقول لا الہ الا اللہ، کہ ایک شخص جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا تم نے ان کو قتل کر دیا۔ فکیف لک بلا الہ الا اللہ غدا، کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب وہ یہ عرض کرے گا کہ اللہ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے مجھے قتل کیا، کیا جواب دو گے؟ تنبیہ فرمائی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح ایک اور شان نزول اس کا بیان کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ صحابہ گزر رہے تھے اور بنو سلیم کے ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے سلام کیا ان کو، یعنی اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ما سلم علینا، انہوں نے ہمیں سلام جو کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے لیتعوذ منا، کہ وہ ہم سے محفوظ رہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلام ظاہر کر رہا ہے۔ فعمدوا الیہ فقتلوا، اور صحابہ اس کی طرف بڑھے اور قتل کر دیے۔ وَأَتَوْا بِغَنَمِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بکریاں وہ چرا رہا تھا اس کو مال غنیمت سمجھ کر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، سفر کرو، فتبینوا، تو اچھی طرح سے تحقیق کر لو کہ کون مسلمان ہے، جس سے تمہارا مقابلہ ہو اس کے بارے میں تحقیق کر لو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور وہ شخص جو تمہیں سلام کرے اس کو مومن نہیں ہو یہ مت کہو، کہ وہ اپنا اسلام ظاہر کر رہا ہے سلام کے ذریعے سے۔ فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم اس قتل سے دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی تم نے انہیں قتل کیا، وہ تو تم سے لڑنے نہیں آ رہا تھا، تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ محض دنیاوی سامان حاصل کرنے کی غرض سے۔ تو سنو فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اگر تمہیں مال غنیمت ہی چاہیے ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمت کی چیزیں ہیں، وہ اللہ تمہیں دے گا۔ لہذا تمہیں اس فکر میں نہ پڑنا چاہیے کہ اس نے سلام بظاہر کیا، اپنا اسلام ظاہر اس لیے کر رہا ہے کہ وہ قتل سے محفوظ رہے۔ اگر اس نے تمہیں سلام کیا ہے تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ مسلمان ہے، اس سے ہم مقاتلہ نہ کریں، اس کا قتل نہ کریں۔ کذالک کنتم من قبل، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، یعنی مکے میں تم اپنا ایمان چھپا رہے تھے، کافروں سے ایمان چھپاتے تھے، تو یہ لوگ بھی بیچارے جن کو تم نے قتل کیا ہے یہ بھی کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں، اپنا ایمان چھپا رکھا ہے انہوں نے، بظاہر اندر سے ہی مسلمان ہیں
لیکن کافروں سے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہے۔ جب تمہیں دیکھا کہ یہ لوگ مسلمان ہی ہیں تو تمہیں سلام کر دیا، اپنا اسلام انہوں نے ظاہر کیا۔ تو تم بھی ایسے ہی تھے، تم بھی ایمان چھپاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے فرمایا کان رجل مؤمن یخفی ایمانہ مع قوم کفار، کہ وہ شخص کافر قوم سے اپنا ایمان چھپا رہا تھا، فاظہر ایمانہ، تم سے اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، فقتلتہ، تو نے اس کو قتل کر دیا۔ وکذالک کنت تخفی ایمانک بمکہ، جب تم مکہ میں ہوتے تھے تم بھی اپنا ایمان اسی طرح چھپاتے تھے کہ کہیں کافروں کو پتہ نہ لگ جائے۔ فمن اللہ علیکم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا کہ ہجرت کا موقع دیا، تم ہجرت کر کے یہاں مدینہ آ گئے، اب تم اپنا اسلام ظاہر کر سکتے ہو، برسرے لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور کھلے طور پر ایمان کا اظہار کر سکتے ہو، نمازیں پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ لوگ کافروں کے نرغے میں ہیں، کافروں کے درمیان میں ہیں، یہ لوگ اپنا ایمان چھپا رہے ہیں۔ فتبینوا، لہذا اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ لہذا اگر تمہارے سامنے کوئی اسلام ظاہر کرتا ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھو۔ ہمارے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، الا یہ کہ وہ اسلام کے ساتھ ساتھ ایسے عقائد کا اظہار نہ کرے جو منافی اسلام ہے، ایسے عقائد کا اظہار نہ کرے جو منافی اسلام ہے، تو تم انہیں مسلمان ہی سمجھو، ان کو کافر نہ کہو۔ جیسے کہ آج کے دور میں شیعہ حضرات جو ہیں، ان کے بارے میں حتمی طور پر سب کے بارے میں تو فتویٰ نہیں لگا کہ یہ کافر ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہاری رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے، تو وہ کہیں گے، وہ لوگ ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ اول نہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت علی کا حق چھین لیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر فرمایا، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کا ذکر فرمایا کہ یہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں۔ اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے یہ، اور قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک جز کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے، گرچہ وہ اسلام ظاہر کرے۔ تو منافی اسلام ایسے عقیدے کا اظہار نہ کرے جو اسلام کے منافی ہے، تب تک اس کو مسلمان سمجھو، اور اگر وہ ایسے عقائد کا اظہار کرتا ہے کہ ہماری یہ رائے ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو پھر وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کافر کہلائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ کچھ بھی عقائد کا اظہار کرے تب بھی ہم اس کو مسلمان سمجھتے رہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ بغیر عذر کے جہاد میں شریک نہیں ہوتے، جو لوگ بغیر عذر کے جہاد میں شریک نہیں ہوتے، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جہاد میں نہیں جاتے ہیں ان کا مقام الگ ہے، اور جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے ہیں ان کا مقام الگ ہے۔ اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت آیت اس طرح نازل ہوئی تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر، یعنی
بغیر عذر کے ذکر نہیں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعو فلانا، کہ فلاں کو بلاؤ، یعنی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم فرمایا جو کاتب وحی تھے۔ فجاءہ، تشریف لائے، ومعہ الدوات واللوح، ان کے ساتھ میں کاغذ قلم کاپی ساتھ انہوں نے ساتھ لائے۔ فقال اکتب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت لکھو، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ کہتے ہیں کہ وخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پیچھے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے تھے جو نابینا تھے۔ ظاہر ہے کہ نابینا آدمی جہاد میں کیسے شریک ہوگا؟ تو فقال یا رسول اللہ انا ضریر، اے اللہ کے نبی میں تو نابینا ہوں، اب اگر میں نابینا ہونے کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکوں تو میرا مقام تو چھوٹا ہو گیا۔ تو فنزلت مکانہا، تو اس آیت کے بجائے آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں جاتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جو اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ آیت سمجھ میں آ گئی ہے حضرات کو؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں جو جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے بغیر عذر کے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ بغیر عذر کے شریک نہیں ہو رہے ہیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے ثواب کے اعتبار سے جو جہاد میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ تم معذور ہو، تمہاری بات الگ ہے، تم اپنے عذر کی وجہ سے نہیں جا سک رہے ہو تو یہ الگ بات ہے۔ یہاں تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ علماء تفسیر نے اس آیت سے یہ معلوم کیا کہ جہاد میں شریک ہونا فرض کفایہ ہے، جہاد میں شریک ہونا فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگ اگر جہاد میں شریک ہو جائیں تو پورے مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، اور اگر ایک بھی نہ گیا تو جہاد پر نہ جانے کا گناہ سب کو ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ اس طرح سے ہے کہ جہاد میں جو لوگ شریک ہیں وہ اس جہاد کے لیے کافی ہوں۔ اگر لوگ کم پڑ رہے ہوں تو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جہاد میں شریک ہونا فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ عموماً مسلمانوں کا جو اجتماعی کام ہے وہ بھی فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کا جو اجتماعی کام ہے وہ بھی فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ جیسے علوم دینیہ کا حصول، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اعلیٰ درجے کا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض کفایہ ہے۔ بنیادی جو ضرورتیں ہیں ہر مسلمان کے لیے ان کا تو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے، لیکن ضرورت سے زائد بڑھ کر کے جو علم ہوتا ہے اس کا حاصل کرنا پورے مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں تو پورے مسلمان اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی ہے کہ اگر یہ تبلیغ بھی اجتماعی امور میں سے ہے مسلمانوں کے، اگر اس کو ادا کرنے والے چند لوگ ہو جائیں تو پوری امت سے اس کا گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ چند لوگ اگر تبلیغ میں شامل ہو جائیں تو پوری امت سے اس کا گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی کو مثال سے اور سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ مل کر کے جنازے کی نماز ادا کر لیں تو پوری بستی والے
گناہ سے بچ جائیں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی جنازے کی نماز نہ پڑھی تو پورے بستی والے کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح سنت کفایہ ہوتا ہے، جیسے اعتکاف، چند لوگ اگر محلے کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو پورے محلے والے گناہ سے بچ جاتے ہیں، ایک بھی نہ بیٹھا تو سب کے سب گنہگار ہوں۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام تقسیم کیا ہے۔ میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا، ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا، وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ سب چیزوں کا کرنا ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، علم کو پھیلانا بھی ضروری ہے، ساری چیزیں ضروری ہیں، تو اس کو تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ یہ کریں، علم حاصل کریں، علم سکھائیں، کچھ لوگ علم کو پھیلائیں، یہ طریقہ اللہ نے تقسیم کر دیا کہ ہر شخص ایک کام نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ جہاد میں جائیں، کچھ لوگ یہی مدینے میں رہیں، اور کچھ لوگ جو اسلامی ضروریات ہیں ان کو مہیا کرانے کے لیے یہاں موجود رہیں۔ یہ تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جا رہے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنی جان و مال سے جہاد میں جا رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ابھی بیٹھے ہوئے یہ گنہگار نہیں ہیں، یہ لوگ گنہگار نہیں ہیں۔ اگر کوئی نہ جاتا تو یہ لوگ بھی گنہگار ہوتے، اگر جہاد میں لوگ کم پڑ جاتے تو یہ گنہگار ہوتے، لیکن جہاد میں جانے والوں کی تعداد بھی خاصی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی کو فرمایا، پھر آگے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں انہیں ایک درجے فضیلت عطا فرمائی، یعنی ان کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کن لوگوں سے؟ جو جہاد میں جا رہے ہیں ان لوگوں سے، اور جو جہاد میں نہیں جا رہے ہیں ان سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جہاد میں نہ جانے والے پر ایک بہت بڑی فضیلت عطا فرما رکھی ہے۔ اس فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، کہ ان کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ کن کے لیے؟ جو لوگ جہاد میں شریک ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بلند درجات ہیں، ومغفرہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی بھی ہے، ورحمہ، اور اللہ کی خاص رحمت بھی ان کے ساتھ شامل رہے گی۔ یہ خاص فضیلتیں جو مجاہدین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ مضمون علی اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ اما ان یکفتہ الی مغفرتہ ورحمتہ، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور مغفرت میں ڈھانپ لیں گے جہاد میں شرکت کرنے والے کو، یعنی اگر وفات ہو گئی، شہادت مل گئی تو اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں اسے شامل فرما لیں گے۔ وَإِمَّا أَن يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، یا یہ ہوگا کہ جنگ میں وہ جنگ جیت کر کے آئیں گے اور اپنی جان واپس لے کر کے آئیں گے تو مال غنیمت بھی ساتھ لائیں گے اور ثواب جہاد میں شرکت کا وہ ساتھ لے آئیں گے۔ دونوں طرح سے ان کے لیے فائدہ ہے۔ اگر شہادت ملی تو اللہ خاص رحمت نازل فرمائیں گے اور اپنی مغفرت عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ شہادت انہیں نہیں ملی تو مال غنیمت اور اجر تو ساتھ رہا۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، پھر سست ہو گئے لگ رہا آپ لوگ، چست ہو جائیے۔ قرآن پاک آپ کے سامنے اس کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن کا احترام اپنے ساتھ شامل رکھیے،
سستی کو بھگائیے، چستی پیدا کیجیے، تب یہ قرآن دل میں اترے گا۔ تو حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للشہید عند اللہ عز وجل 6 خصال، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہید کے لیے 6 خاص فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، کہ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ شہادت میں اس کے خون کا اگر قطرہ زمین پر گرا ہے، اس ایک قطرے ہی میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یہ سب سے پہلا انعام ہے۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں، دکھلا دیا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، دیکھ لو، یعنی جنت اس کے لیے پکی ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے یہ محفوظ رہتا ہے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا شہید۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی گھبراہٹ سے جو میدان محشر میں ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے، اس کو گھبراہٹ کوئی نہیں ہوگی۔ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اور اسے ایمانی لباس پہنا دیا جائے کہ یہ مومن ہے، پکا مومن ہے، اس کے ایمان میں تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ اس نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، ایمان کو پھیلاتے ہوئے اپنی جان تک نچھاور کر دی، اب اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے اس کے ایمان میں۔ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور حور عین سے اس کا نکاح کرا دیا جائے، اور فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اور اسے یہ قیامت میں یہ اعزاز ملے گا کہ یہ اپنے عزیز و اقارب کے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا اور سفارش قبول ہوگی۔ یہ 7 چیزیں اور 7 انعامات اللہ تعالیٰ مجاہدین کو عطا فرمائیں گے، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا مقام کچھ اور ہے، اور جو جہاد میں نہیں جاتے ان کا مقام کچھ اور ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اگلی آیات ہیں 3، لیکن مختصر ہے تاکہ آپ کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے، بتلا دے رہا ہوں کہ یہ بہت مختصر ہے، اور وقت ہوا ہے 27 منٹ، اس لیے تھوڑی دیر اور متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت نہ کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ کیوں تنبیہ فرمائی ہے؟ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت کرنا فرض تھا، ابتدائے اسلام میں ہجرت کرنا فرض تھا، بلکہ شرط ایمان تھا کہ اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا ہے گویا وہ پکا مومن نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہجرت کرنا تو بہرحال ہر ایک پر ضروری تھا۔ صحابہ نے ہجرتیں فرمائی، حبشہ کی ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس لیے ہجرت ضروری تھی کہ 13 سال یہاں مکے میں یہ پورے طور پر اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے تھے کھلے طور پر، اس لیے اب کھلے طور پر اللہ کی عبادت کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا تھا کہ اب ہجرت کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لہٰذا ہر مسلمان پر فرض تھا، ضروری تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں چلے جائیں، ہجرت کر کے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ جب شرط ہے ایمان کی ہجرت تو یہاں رہنے والے کیا کہلائیں گے؟ مسلمان نہیں کہلائیں گے، الا یہ کہ جو لوگ واقعی معذور ہیں، جو ہجرت کر نہیں سکتے کسی وجہ سے، وہ معذور، ان کا عذر کو اللہ نے قبول فرمایا، تو اسی کو فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ مکے میں رہ گئے تھے۔ اب یہ لوگ مکے میں ہیں
تو جو لوگ مکے میں ہیں ان کے بارے میں سمجھا جاتا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کیا سمجھے جائیں گے؟ کافر و مشرک سمجھے جائیں گے، تو کافر و مشرکین کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو کہا کہ یکثرون سواد المشرکین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین کی تعداد یہ لوگ بڑھا رہے تھے۔ انہیں حکم تھا تم ہجرت کر کے آؤ۔ تو کیا ہوتا تھا کہ غزوہ بدر میں یہ لوگ جو رہ گئے تھے مکے میں، کافروں کے ساتھ لڑنے آ گئے تھے مسلمانوں سے، ان میں لڑتے لڑتے کچھ لوگ قتل کر دیے گئے۔ تو مسلمانوں کو افسوس ہوا کہ یہ ایمان والے ہمارے بھائی تھے، ہمارے ہی ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں، ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ آتے اور تمہارا ساتھ دیتے، یہ مشرکین کا ساتھ نہ دیتے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ مرتے ہیں تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو ملائکہ موت دیتے ہیں، یعنی جن کی روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی ہجرت چھوڑ دی۔ تو یہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ تو قالوا فیم کنتم، فرشتے پوچھتے تم کن لوگوں میں سے تھے؟ تو کہتے ہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بہت کمزور تھے، مکے میں ہم بہت ضعیف لوگ تھے، کمزور تھے، ہماری طاقت ہی نہیں تھی ہجرت کرتے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتے کہتے ہیں ان سے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ تم وہاں کمزوری کے ساتھ کیوں عمل کر رہے تھے اسلام پر، ہجرت کیوں نہیں کر لے رہے تھے؟ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی دوسری زمین میں ہجرت کر کے چلے جاتے اور وہاں کھلے طور پر اسلام پر عمل کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کہہ کر اللہ نے ان کے جرم کو ثابت کر دیا کہ یہ لوگ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور برا ٹھکانہ ہے، جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن فرمایا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، لیکن وہ لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے جو واقعی کمزور تھے، لا يستطيعون حیلہ، جو کوئی تدبیر وہاں سے نکلنے کی نہ کر پاتے تھے، ولا يهتدون سبیلا، اور کوئی راستہ وہاں سے نکلنے کا نہ پاتے تھے، وہ لوگ واقعی معذور ہیں، جن کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کا نام لے کر کے قنوت نازلہ پڑھی ہے اور ان کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم انجل ولید الولید، کہ اے اللہ ولید ابن ولید کو نجات عطا فرما، اور عیاش ابن ربیعہ کو، ہشام ابن سلمہ کو نجات عطا فرما۔ انہی میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی تھے، کہتے ہیں کہ انا من الولدان، میں بچوں میں سے تھا، و امی من النساء، اور میری والدہ عورتوں میں سے تھی جو وہاں پھنسی ہوئی تھی، ہم بھی پھنسے تھے اور ہماری والدہ بھی۔ تو ان کے عذر کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ واقعی معذور تھے، نکل نہیں پا رہے تھے۔ ان کے علاوہ جو لوگ طاقت اور قوت کے ساتھ تھے، جن کے پاس مال و دولت تھی اور وہ نکل سکتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، جو لوگ، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو واقعی معذور تھے، ہجرت نہ کر پاتے تھے، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کریں گے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے راستہ بھی بنا دیا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں۔ ایک آیت رہ گئی، فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں ہجرت کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے گا وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ پائے گا، یعنی جس جگہ وہ رہتا تھا وہ جگہ اگر یہ اس کے اسلام پر عمل کرنے کے لیے تنگ ہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہاں ہجرت کر کے آ جاؤ اور وہاں کھلے طور پر وہاں رہنے کی بھی تمہیں جگہ ملے گی۔
چنانچہ صحابہ کرام رضوانُল্لہ علیہم اجمعین نے جو ہجرت فرمائی ہے تو انصار مدینہ نے ان کی نصرت فرمائی اور انہوں نے اپنی زمینیں تک ان کے حوالے کی کہ یہ آپ کی ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ بہت سے رہنے کی جگہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے، تم پاؤ گے، وسع اور گنجائش پاؤ گے، وہاں تمہارے لیے تنگی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، یہاں بھی ہجرت میں جاتے جاتے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ہجرت نہیں کی ہے، ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا ہے یا ہجرت پر نکلے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، آیت کے اس حصے کا کہتے ہیں کہ حضرت زمرہ ابن جندب، بعض مفسرین نے سمرہ ابن جندب بھی لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں زمرہ ابن جندب لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے، فمات فی الطریق، راستے میں انتقال ہو گیا، قبل ان یصل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ آیت نازل ہوئی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلا ہے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور اس کو موت نے آ پکڑا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے ذمے اس کا اجر ثابت ہو گیا کہ اب یہ مہاجر ہی سمجھا جائے گا، ہجرت سے پیچھے رہنے والا سمجھا نہیں جائے گا، اس کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں کہ اگر انہوں نے تاخیر کی ہے تو اس کو بھی معاف کر دیں گے، اور رحیمہ، اللہ رحم کرنے والے ہیں کہ رحم سے یہ فرما دیا کہ اس نے صرف ہجرت کا ارادہ کیا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تب بھی یہ مہاجر کہلائے۔ بس یہیں تک آج کی تفسیر، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔